کے گھر کا واقعہ شیئر کروں. میں اپنا نام تو ڈسکلوز نہیں کر رہا، بٹ اس پرانے گھر کی میں آپ سے ایک یادیں ہیں کچھ اس سے ریلیٹڈ، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. تو اس گھر میں ایکچولی کچھ نہ کچھ شروع سے لگا ہی رہا ہے، کچھ نہ کچھ تماشے ہوتے رہتے تھے. فار ایگزامپل امی لوگ بتاتے ہیں کہ جب یہ گھر انڈر کنسٹرکشن تھا تو انیشلی ابو نے اس کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہ بنوایا تھا، اور فرسٹ فلور کی جو کنسٹرکشن تھی وہ کنٹینیو تھی ساتھ ساتھ. تو گراؤنڈ فلور وہ اتنا بنا دیا تھا کہ وہ رہنے کے قابل ہو گیا تھا. تو امی اور ہم لوگ جو ہیں، مطلب میری سخت کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، تو بڑے بہن بھائی وہیں رہتے تھے، اور ارلی مارننگ جو ہے وہ مزدور اوپر آ کے کنسٹرکشن بھی کرتے تھے. اچھا، اوپر والے گھر میں لکڑی کے پلے جو کہ پیلٹس ہوتے ہیں، جو کہ سیمنٹ جب لگتا ہے چنائی ہوتی ہے اس میں یوز ہوتے ہیں. تو اس جو لکڑی کے اوپر پیلٹس وغیرہ رکھے ہوئے، تو اس میں خود سے ہی ایک دفعہ آگ لگ گئی، اور آگ لگنے کی کوئی نون ریزن بھی نہیں تھی، اور بیسکلی شاید ایک طرح کا سائن تھا ہمارے لیے، لیکن یہ کہ گھر والوں نے اگنور کیا. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ mid-90s میں ہماری ایک گاڑی تھی، اور اس کا بلو ایریا میں بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا پاک ساوی ٹاور کے سامنے. اور آپ یقین کرو، جس کسی نے بھی اس گاڑی کا آفٹر دا ایکسیڈنٹ ریکیج دیکھا تو وہ یقین ہی نہیں کرتا تھا اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بچ بھی سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ بھائی بچ گیا تھا، اور اس کا دوست بھی تھا، وہ بھی اس کو تھوڑی سی مائنر انجریز وغیرہ آئی تھیں، بٹ الحمدللہ دونوں سیف رہے. اچھا، جب اس گاڑی کو بننے کے لیے دیا تو وہ جو ڈینٹر پینٹر تھا اس نے بیسکلی گاڑی کے ریکیج میں سے کچھ چیزیں ہینڈ اوور کی جو نکلیں، اور وہ کیا تھیں؟ وہ تعویذ تھے. میرے ابو کا ایکچولی ان چیزوں پہ بلیف نہیں ہے، نہیں تھا، تو ابو نے ان چیزوں کو اگنور کیا. باقی ہم چھوٹے تھے، ہمیں تو اس وقت آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ بیسکلی کیا ہے کیا. تو بعد میں ود دا پیسج آف ٹائم کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں. میں آپ سے اس ٹائم کی چیزیں کچھ شیئر کرتا ہوں. جب میں سینسیبل ہوا تو مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم لوگ نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے اس پہ ہمارا ایک لیونگ روم تھا، اور وہاں ہم لوگ بیٹھے ہوتے تھے، ٹی وی دیکھتے تھے، چھوٹے تھے. اور جو لوگ اسلام آباد کے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا سردیوں میں وہاں کیسا پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، بالکل ڈیڈ سائلنس. تو اگر تھوڑا بہت بھی ہلکا پھلکا کچھ موومنٹ ہو تو آپ کو بڑی کلیئر آواز آتی ہے رات کے ٹائم 12-1 بجے. تو ہم لوگ وہاں بیٹھے ہوتے تھے، تو اکثر نا ہمارا جو بیک یارڈ صحن تھا اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں گرنے کی آواز آتی تھی. اور جب آپ ویری نیکسٹ ڈے جا کے دیکھو تو وہاں آٹے کے پیڑے پڑے ہوتے تھے، کبھی لیمو ہوتے تھے. اب یہ چیز سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کون پھینک رہا ہے، کہاں سے آ رہے ہیں، بٹ ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھیں. اچھا، اس کے بعد ساتھ ساتھ جو چیزیں ہوتی رہیں وہ یہ تھیں کہ ہمارے اسی صحن میں ایک انگور کی بیل تھی، اور سنا ایسا کہ اگر کوئی ایسی چیزیں ہوں گھر میں تو پودوں پہ اثرات آتے ہیں. تو وہ انگور کی بیل ابو کے ہاتھ کی لگی ہوئی تھی، اور اس میں منقے والا انگور لگتا تھا، بڑا اچھا زبردست، اور بہت زیادہ لگتا تھا. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل خشک ہونا شروع ہوئی. تو آپ انگور لگنا تو دور کی بات، اس پہ تو پتے بھی نکلنا ختم ہو گئے، کیونکہ ابو کے ہاتھ کی لگی ہوئی تھی بہت عرصے کی. تو ابو کو ایک نیچرلی اس سے پیار سا تھا. تو ابو پتہ نہیں بیچارے کیا کیا وہ اس کے بنیادوں میں، جڑوں میں کیمیکلز اور اسپرے کرتے رہتے تھے، لیکن خیر وہ دوبارہ سے ٹھیک نہیں ہو سکی، اور وہ بالکل خشک ہو گئی، اور عجیب ہی سا وہ منظر دیتی تھی، اجڑا ہوا سا. تو پھر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اب اس کو، کیونکہ یہ تو یوزلیس ہے، اس کو کٹوا دیتے ہیں. تو اس کو جب کٹوایا تو اب یقین کریں کہ پورے گھر میں اتنی بدبو ہوئی کہ گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا. ہم نے سارے دروازے کھڑکیاں کھول دیے کہ بھائی کراس وینٹیلیشن ہو تو بیسکلی آپ بیٹھنے کے قابل بن سکو. لیکن وہ بدبو اس قدر شدید تھی کہ مجھے یاد ہے میں اور میری بڑی بہن جو ہے، ہم لوگوں نے پھر وہ ایئر فریشنر اور اسپرے پتہ نہیں کیا 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 تھا، تو وہ بیٹھنے کے قابل ہوئی جگہ، ادروائز وہاں بیٹھ نہیں سکتے تھے. اچھا، آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو ہوگا کہ جیسے معلوم ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو یہ چیزیں جو ہے نا یوزلی نظر آ جاتی ہیں، اسپیشلی وہ بچے جو کہ بات نہیں کر سکتے، 3 to 4 ایئرس کے جو بچے ہوتے ہیں.
تو ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے روم میں بیٹھا ہوا تھا اور میرا روم جو تھا بیسکلی وہ گراؤنڈ فلور پہ ہی تھا اور اس روم میں بیسکلی لائٹ بھی نہیں جل رہی تھی. تو سامنے والے جو کمرہ اس سے تھوڑی بہت لائٹ آ رہی تھی. میں گانے سن رہا تھا, ہیڈ فونس لگے ہوئے تھے. اتنے میں کیا ہوا کہ میری ایک بھانجی چھوٹی تھی, اس وقت 3-4 سال کی, وہ آئی اور میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ ایک اسپیسیفک پوائنٹ کمرے کے ایک کارنر میں نا وہ دیکھ رہی تھی. میں نے اگنور کیا, مطلب بچے ہوتے ہیں, لیکن یہ دیکھنا کہ ایک بچہ ٹک کے کھڑا ہو جائے اور ایک ہی جگہ کو غور سے دیکھنا شروع ہو جائے جبکہ کمرے میں اندھیرا بھی ہے تو کچھ سینس نہیں بنتی. تو میرا دوبارہ سے اس پہ دھیان پڑا تو وہ دوبارہ سے جو ہے ادھر ہی دیکھ رہی. اب مجھے تھوڑی سی ٹینشن ہوئی تو میں نے جب اسے غور سے دیکھنا شروع کیا تو وہ اس کی شکل جو ہے وہ رونے والی بن رہی. تو میں نے اپنے ہیڈ فونز اتار کے سائڈ پہ کیا. میں نے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ تو اس نے نا اشارہ کیا. اس نے اشارہ کیا اس روم کے کارنر والی سائڈ پہ, اور اس کارنر میں بیسکلی ایک ٹی وی ٹرالی تھی اور اس کے اوپر ٹی وی رکھا ہوتا تھا. تو آپ یقین کریں جس ٹائم پہ میں نے ادھر اس کارنر کو دیکھا تو لٹرلی جیسے ایک لکڑی سے کریکنگ سی ساؤنڈ آتی ہے اگر آپ اس کے اوپر ایکسٹرا ویٹ ڈالو, تو اس ٹرالی کے اوپر سے ایک آواز آئی باقاعدہ جیسے کوئی چیز پہ آ کے بیٹھی ہو. تو لائک آپ نے اس نے پریزنس فیل کروائی. اچھا, پیچھے ہی صحن میں ایک بیل بھی ہمارے کال لگی ہوئی تھی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ لوگ خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں دیوار پر, بیسکلی وہ چڑھ جاتی ہے اور اس کی صفائی ہو رہی تھی تو اس میں سے ایک ٹھیک ٹھاک تعویذوں کا گچھا نکلا. ایکچولی یہ جب چیزیں بہت زیادہ ہونا شروع ہوئیں اور یہ تعویذ اور اس قسم کی چیزیں, اور پھر یہ کہ مین وائل میری بہنوں کو اور امی کو کھلی آنکھ سے کچھ چیزیں بھی نظر آئیں, تو ابو نے پھر ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی یہ کسی سے کانٹیکٹ کرنا چاہیے اور چیک کروانا چاہیے مسئلہ ہے کیا. میرے گھر والے جو ہیں وہ ماشاءاللہ نماز وغیرہ کو بہت اچھے سے پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے ہیں ابھی بھی. میرے ابو جو ہیں وہ خود سے وہ تہجد گزار ہیں, میں نے خود ان کو دیکھا. تو ان کو پھر وہ کسی انکل کے تھرو, مطلب ابو کے دوست کے تھرو کسی مولانا صاحب کو اپروچ کیا گیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ نے منزل ایک ہے وہ پڑھنی ہوگی اور اس کا جو پانی ہے وہ آپ نے گھر کے چاروں کونوں پہ جو ہے نا دم کر کے وہ چھڑکنا ہوگا. تو ابو یہ ایکٹیویٹی مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ کرتے رہتے تھے اور مطلب بہت ہی اس کو ریلیجیسلی فالو کرتے تھے اس ایکٹیویٹی کو. اچھا, پھر ہوا یہ کہ یہ چیزیں کچھ عرصہ تو کنٹرول رہیں, لیکن ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنی بہنوں کے ساتھ گھر میں موجود تھا اور میرے بڑے بہن بھائی اور امی ابو لوگ گئے ہوئے تھے کسی دعوت پہ. تو ہم لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر والا پورشن پورا خالی تھا اور دروازے لاک تھے. تو ایک دم سے آواز آنا شروع ہوئی جیسے دروازے زور زور سے کوئی کھول رہا اور بند کر رہا, مار رہا بیسکلی. اور اسی اوپر والے کمروں میں اوپر جو ہے نا سٹورز بھی تھے, تو اس کے بھی دروازے جیسے کوئی کھول رہا اور بند کر رہا زور زور سے, تو اس کی آواز آئی. اچھا, ہم چھوٹے تھے, ہمیں یہ فیل ہوا کہ شاید ہم ڈر گئے, چور آ گیا کوئی. تو میری بہن نے, ایک ہماری جانے والی آنٹی تھیں پچھلی گلی میں رہتی تھی, ان کو کال کی. وہ اپنے بچوں کو لے کے آ گئی, 2 ان کے بیٹے تھے. تو ان کے ساتھ جب اوپر گئے تو دروازے لاک, اور جب وہ دروازے چابی سے کھولے گئے تو اندر وہ جو کمرے کے اندر سٹور بنے ہوئے تھے ان کے بھی دروازے پراپر, چیزیں اپنی ہر جگہ انٹیکٹ. تو اللہ جانے سمجھ نہیں آیا کہ ہوا کیا. تو بس یہ چیزیں چلتی رہیں اور پھر الٹیمیٹلی ابو کو کسی نے بتایا, جب یہ بہت زیادہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہونا شروع ہوئی تو کسی نے بتایا کہ بھائی آپ قرآن کا آیات ہیں وہ آپ نے پڑھنی ہوں گی, اور وہ کیلوں پہ آپ نے ان کا دم کر کے وہ چاروں جو کونے ہیں کہ گھر کے ان میں وہ آپ کیلیں جو ہیں وہ ٹھوک دیں. ابو نے یہ بھی کیا اور وہ کیلیں جو ابو نے لگا دیں, لیکن ان کیلوں کے لگانے سے اپیرنٹلی میرا تو خیال ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں مزید جو ہے نا بڑھ گئیں. اور وہ
بڑھ تو گئیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ ابو کی طبیعت جو ہے وہ بیسکلی آہستہ آہستہ خراب ہونا شروع ہوگی، اور پھر میرے والد کی 2007 میں ڈیتھ بھی ہوگی۔ تو بہرحال پھر بعد میں ہم لوگوں نے ابو کی ڈیتھ کے بعد پھر وہ پتہ کروایا، تو معلوم یہ ہوا کہ اس گھر کی جس وقت بنیادیں ڈل رہی تھیں، اب اللہ جانے یہ بات کتنی سچ ہے کہ نہیں، لیکن ہمیں تو یہی پتہ چلا کہ جس ٹائم میں اس گھر کی بنیادیں ڈل رہی تھیں تو اس ٹائم ہمارے کسی ریلیٹیو نے کوئی چیز جو ہے اس کی بنیادوں کے ساتھ ہی وہاں دفنا دی تھی، اور یہ چیزیں بیسکلی اسی وجہ سے جو ہے نا یہاں ٹریپ تھیں اور تنگ کر رہی تھیں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ جو میں نے آپ کو کیلوں والا واقعہ بتایا کہ ابو نے وہ جو پڑھ کے کیلیں وغیرہ کارنرز میں لگائی تھیں، اس کے بارے میں جو پتہ چلا وہ یہ تھا کہ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب وہ 3 کارنرز میں کیلیں لگا دیں تو جب چوتھا کارنر بیسکلی حصار بنانے کے لیے آپ بند کرنے لگیں تو آپ نے بیسکلی پوچھنا ہوتا ہے زور سے کہ اگر کوئی چیز ادھر موجود ہے تو وہ ان کو ایک سیف پیسج دینا ہوتا ہے کہ وہ نکل جائے۔ ابو نے غالباً ایسا نہیں کیا، اور ابو نے وہ چوتھی کیل بھی لگا دی اور وہ چیزیں وہاں ٹریپ ہو گئیں، جس کی بیس پہ انہوں نے ہمیں زیادہ جو ہے نا مزید تنگ کرنا شروع کر دیا۔ خیر پھر ہم لوگوں نے وہ مکان جو ہے وہ پھر سیل آؤٹ کر دیا تھا، اور ہم پھر اسلام آباد میں ہی ایک ڈیفرنٹ جگہ پہ موو ہو گئے تھے، اور ان چیزوں سے ہماری اپیرنٹلی تو جان چھوٹ گئی، بٹ کیا ہے کہ ابھی بھی یہ چیزیں یاد آتی ہیں، واقعات یاد آتے ہیں تو خوف سا ذہن میں آتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو ہم کبھی بھی بھلا نہیں سکتے۔ تو بس اس سارے قصے کو اسی طرح وائنڈ اپ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ہر قسم کے شر سے بچائے، آمین۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔